بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم الذی ہدانا الی صراط مستقیم ہدانا الی صراط مستقیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين ويا خاتم المعصومين فیض کا خزانہ یہ بارہویں آستانہ صاحب نے بیلی مت مل کے پڑھو تو لنگر کھا کے بیلی بھی آ جان کتنے تک ہے فیض کا خزانہ یہ بارہویں آستانہ باطل سے ہے بیزاری خارجیت و رافضیت سے ہے بیزاری حق سے ہے یارانہ سارے ملی جڑے بیٹھے ہو مل کے کہو اے فیض کا خزانہ یہ بارہویں آستانہ ہے فیض
کا خزانہ یہاں غوث اعظم کی دھومیں امام احمد رضا کے چرچے یہاں پیر سواگ کی دھومیں پیر بارو کے چرچے یہاں امام احمد رضا کے دھومیں پیر بارو کے چرچے خواجہ فقیر محمد کے چرچے ساقی دے رہا ہے ساقی خواجہ پیر محمد حسن صاحب الباروی الحسنی زیب استانہ لیا پیر ساقی دے رہا ہے صدائے صادقانہ ہے فیض کا خزانہ یہ 12ویں آستانہ باطل سے ہے بیزاری باطل سے ہے بیزاری حق سے ہے یارانہ ہے فیض کا خزانہ اللہ وحدہ لا شریک نبی مکرم تاجدار ختم نبوت و تاجدار ختم موسومیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضل و کرم دے نار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ و اہل بیت جنہ دین اسلام دے واسطے ہر طرح دیاں قربانیاں پیش فرمائیاں اور جنہ دی برکت نال جنہ دی محنت نال آج اے دین اسلام دیاں بہارا ساڑھے تک پہنچیاں جنہ دی وجہ نال آج دین اسلام اپنی شان و شوکت دے نال کھڑے انہ پاک ہستیاں دی برکت دے نال اے سالانہ استانہ علیہ پیر بارو شریف دے اے پروگرام پیر طریقت رابر شریعت ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ الحسنی المعروف پیر بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک حضرت امام محمد رضا حضرت مولانا پیر طریقت خواجہ فقیر محمد صاحب الحسنی الباروی نبض اللہ مرقد آپ دے سلانہ اس سے پاک دی تقریب سیدہ انعقاد جس دے اندر اسی ماشاءاللہ سارے شریکہ حاضرہ اللہ وحدہ لا شریک سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ کریم اس غیرت مند آستانے دنال اپنیاں جیڑیاں نسبتاً مزید مضبوط کرنے دی توفیق فرمائے جملہ اس آفزادگان دا سایہ ساڑھے سرت اللہ تعالیٰ دے مقیم فرمائے اللہ تعالیٰ پرودہ اور سے ولایت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان الحاج الحافظ خواجہ خواجگاہ خواجہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباروی زیب استانہ علیہ پیر بارو شریف اللہ اپنی صحت تندرستی عطا فرمائے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ عبدالصمد باروی صاحب پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ پیر عاشق حسین صاحب باروی محتمم گلشن بارو مظفرگڑھ زیب استانہ علیہ پیر بارو شریف اور خواجہ پیر محمد صادق صاحب الباروی خواجہ محمد سید صاحب الباروی خواجہ محمد بشیر صاحب الباروی خواجہ عبدالحکیم صاحب الباروی خواجہ عبدالقریم صاحب الباروی خواجہ عبدالحماد صاحب باروی و دیگر تمام صاحبزادگان دی اللہ تعالی خیر فرمائے
جتنے بھی مریدین و محبین قریب و بعید تو تشریف لے آئے، اللہ قدم قدم تے برکتہ عطا فرمائے۔ جس طرح کہ کل تو ماشاءاللہ علماء کرام ہر سال ہی تقریباً کثیر تعداد وچ علماء، مشائخ، مفتیان اعظام، خطباء تشریف لے آندے، اور اس استانے دے حوالے نال بھی، استانے دے کردار دے حوالے نال بھی، مسلک دے حوالے نال بھی، غیرت دے حوالے نال بھی ماشاءاللہ بیان کیتا جاندے۔ تو اس واسطے فقط فقیر محمد یوسف رضوی کوئی تقریر واسطے نہیں، فقط فیوز و برکات حاصل کرن دے واسطے ایک کتا بھی حاضر ہو جاندے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب پاک دیاں کالیاں زلفاں دا صدقہ اے استانہ پاک ہوں، استانے دے زیر سایہ جتنے بھی ادارے دینی مدارس للبنین و للبنات یعنی طلباء واسطے، طالبات واسطے اپنا اپنے ماشاءاللہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اللہ مزید برکت فرمائے۔ اور 16 نومبر والی جیڑی کانفرنس ہو رہی ہے تاجدار ختم درت امید تھوڑی لمبی کر لئے نا بیلی اپڑان، تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہو رہی ہے، جس طرح محترم المقام درباری نقیب حضرت مولانا محمد بشیر صاحب باروی، آپ کثیر تعداد علماء اور شیخ حدیث پاک اور مفتیان اعظام دے اسماء گرامی ذکر فرما رہے سن کہ بڑے بڑے جید علماء شیخ الحدیث و مفتیان اعظام تشریف لے آ رہے ہیں، اور استان پاک دا اعزاز ہے کہ قبلہ حضرت پیر بارو کریم علیہ الرحمہ بھی ساری زندگی مسجد دے اندر بیٹھ کے بھی، چھپڑ تھلے بیٹھ کے بھی، کل حال وچ بیٹھ کے بھی مرزائیت اور رافضیت قادیانیت ہر ویلے رادی فرمندے رہندے سن۔ جڑے بھی کوئی بیلی سنگی پیر بھائی ملن واسطے آندے سن آپ انہوں نے یہی ساریاں گلاں اس ساریاں چیزاں فرمندے سن کہ نہ بد عقیدیاں کو لو بچ کے رہنا، اور آپ نے یہ گلاں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں۔ قادیانیت دا رد، ختم نبوت دے جڑے منکر ہیں انہاں دا رد، صحابہ دے گستاخاں دا رد اور اہل بیت دے گستاخاں دا رد، آپ یہ گلاں آپ نو بہت پسند سن۔ یہی آپ دے جگر گوشہ خواجہ خواجگاں پیر طریقت حضرت خواجہ فقیر محمد علیہ الرحمہ اللہ سنی الباروی، آپ بھی یہ چیزیں بڑیاں پسند فرمائندے سن۔ کہ آج صاحبزادگان بھی اللہ کریم نے اپنے بزرگاں دے، اپنے ابا جی اور اپنے دادا جی دے نقش قدم دوتے چل کے ماشاءاللہ اسی علم نو بلند رکھے ہویا ہے۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک دے فرمان ہے جس ویلے کوئی چنگا کام کرے، کوئی غیرت اللہ کام کرے تے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے سارے علاقے آلین بھی چاہیے تے مریدن بھی چاہیے، محبین بھی چاہیے اپنے شیخ دے کندے نال کندہ ملان، چنگے کام دے واسطے تعاون کیتا جائے۔ یہ بڑا تقوی اللہ کام ہے، بڑا چنگا کام ہے۔ تے حضرت خواجگاں خواجہ پیر محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم علیہ الرحمہ غالباً جو کچھ کتاباں میں جو لکھے آپ دی سیرت دی کتاباں آپ دی سوان حیات دے حوالے نال 1269 یعنی 1269 ہجری وچ کم و پیش آپ دی ولادت باساد ہوئی 1269 ہجری وچ، اور اے جڑی تاریخ بیان کیتی گئی ہے کہ جس وقت نظام مصطفیٰ دی تاریخ چلی گئی نا غالباً 1977 دی یہ بات ہے۔ اس ویلے آپ کے بلا پیر بارو کریم علیہ الرحمہ فرماندے سن کہ میری عمر تقریباً 128 سال ہے تقریباً، تے اس حساب دے نال آپ دی جیڑی ولادت ہے تاریخ پیدائش ہے وہ 1269 ہجری بن دی ہے۔ تے آپ نے ساری زندگی سبحان اللہ دین اسلام دی سر بلندی واسطے سرفرازی واسطے ہی کام کیتے، تے اپنے شیخ دوتے آپ نے اپنے آپ نشاور کیتا ہویا سن۔ آپ اکثر فرماندے سن پیر صاحبزادگان واسطے بکر مکان بنائے نا، تے آپ صاحبزادگان تشریف لے گئے، موجودہ صاحبزادگان پیر سواگ شریف استانہ علیہ فرمایا یہ گھر بھی آپ کے ہیں۔ گھر جس والے تکائے نا حاجی طارق صاحب تے بہت سارے پیسے بھی پیش کیتے، تے صاحبزادگان نے فرمایا کہ مولوی بارو صاحب تو گھر بھی ساڑھے بنائے پیسے بھی دے رہے ہو، تے آپ نے کوئی جملہ عرض کیتا اے گھر بھی آپ دے نے
اے نوٹ بھی آپ دینے، اے غلام بھی آپ دا تے کہنا بلے شاہ قصوری فرماندے نے بلے شاہ رب انہوں ملدا جیڑا پیر تو تن من وارے. تے اس واسطے جس طرح مولانا رضوی صاحب بیان فرماندے پسن اپنے ناتے مضبوط کرو. تے اس واسطے جب آپ نے سب کچھ اپنے پیر دے قدمت نچھاور کر دیتا تے آج وہ دا صلہ بھی تے ہے نا جی، آج وہ فیض جاری و ساری بھی تے ہے نا. اس واسطے جدو ایسی کوئی بات آئے کوئی ایسے کو کئی بڑے ایسے استانے سارے ملک دے وچ نے، کہیں وہ مریدہ نے پیسے دے ہوتے لنگر ہوتے گھوڑے پال رہے، کہیں جناب کٹھیاں وچھیں دا فارم بنے، کہیں جناب اونٹھاں دا فارم بنے. لیکن استانہ علیہ پیر بارو شریف نو اللہ نے شان عطا فرمائی. صرف ایک ادارہ نہیں، تقریباً 80 تے 484 دے قریب بلکہ 100 تو زیادہ قراس کر گئے جتنے ادارے جنہ دی سرپرستی استانہ علیہ پیر بارو شریف فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ کہ کتنے عالم بنن گے. اے جڑے تقریر کر رہے سن آپ حضرات دے سامنے یہ سارے ماشاءاللہ اسی ادارے دے پڑھے ہو تو ماشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہ گئے. حضرت قبلہ پیر بارو کریم علیہ الرحمہ نے جو اقوال فرمائے، جو آپ دے فرمودات نے آپ دے اقوال ہیں، ان میں آپ نے ایک بھی بات فرمائی سی کہ اللہ اکبر. جس طرح آج دورے پہ نا مولوی پیرن کہ جناب ہم بریلوی نہیں ہیں اور کوئی اتھو تک بھی کہنے کہ اللہ حضرت کو کہنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بریلوی کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. آستانہ علیہ پیر بارو شریف اس پاک تے آنے والے ہو حضرت خواجہ پیر بارو کریم علیہ الرحمہ اکثر آپ فرماندے سن کہ مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت بریلوی کی فرماندے سن. اس واسطے کئی مرتبہ اس پاک دے موقع دیتے غالباً 2009 دی بات ہے، 10 تو فقیر اتھے آن لگے، 9 دی بات ہے کوئی اتھے خطیب آئے کسی پیر دا پتر آ انہوں نے گل کی تھی کہ اپنے آپ کو انہیں بریلوی کہنا ایتھے گل ہوئی فوراً ہی قبلہ خواجہ خواجگاہ استاد العلماء حضرت خواجہ عبدالصمد باروی صاحب نے میں کو اس پیر دے پتر کو پڑھ لیا. فرمایا یہ استانہ علیہ پیر بارو شریف ہے اسی باروی بعد وچا بریلوی پہلے ہولی ہولی بولا حضرت ہولی. ہاں واہ حاجی صاحب بھی بول لیں ماشاءاللہ. حاجی صاحب فرمایا حق چارے یار زور لا حاجی جسم دیکھ اپنا ویڈ دیکھ جواد میں کرما لیا. تاجدار ختم نبوت آئندہ سینے دا دل لا کے لنگر کھانے والے بھی جلدی موڑی آسن. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ تھوڑا ہو زور لا کے تین باری کہنا زندہ آباد زندہ آباد. تیسری باری موٹے ذرا زور لا اللہ پیر بارو صدقہ تنو اللہ مدینے لا جا زور لا. زندہ آباد زندہ آباد اور زندہ آباد. نعرے جنہیں نا نعرے مسئلہ کے آل سنتی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. بھائی صاحب کانفرنس تا ہوندیا پہیا ختم نبوت زندہ بار ختم نبوت کانفرنس. اے دا مطلب کی ہے دیوبندی کے لیے کانفرنس کر رہے ہیں وہابی غیر مقلد دیوبندی وہ صرف لکھ رہے ہیں ختم نبوت کانفرنس ختم نبوت زندہ باد کانفرنس. اے دا مطلب وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ختم نبوت زندہ ہے لیکن ختم نبوت والا معاذ اللہ زندہ کوئی نہیں. اے لفظ نے ترے تاج دار ختم نبوت اور ملا کے پڑھئے تاج دار ختم نبوت. استانہ علیہ پیر بارو شریف کے صاحبزادگان الحمدللہ تاج دار ختم نبوت کانفرنس کر کے ایک دسنا چاہنے آسا کہ جس نبی نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج دیتا ہے باروی صاحب وہ آمینہ دا لال بھی زندہ ہے اور آپ دی ختم نبوت بھی زندہ ہے. یہ تھوڑا جا فرق اور ذرا واضح ہو جائے پھر ذرا توجہ فرماؤ. ایمیں نہیں ٹور جانا ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے بالکل نہیں جانا. اے لکھا ہوئے تاج دار ختم نبوت کانفرنس اس کانفرنس میں جانے اس جلسے میں جانے
جڑا صرف ہونا ختم نبوت ہن تو عام ماشاءاللہ بڑے پیار والے ہو غیرت مند استانے دے نال اسی وابستہ تے غیرت مند جناب مشایخ دے زیر سایہ سی بیٹھے ہاں غیرت مند صاحبزادگان و مریدین علماء موجود نے جڑا ختم نبوت کوے زندہ باد تے کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء دے متعلق عقیدہ اے رکھے کہ معاذ اللہ پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اے منسوب کیتے گا لفظ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو جیڑا نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء دے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ کہ محمد مر کر مٹی میں مر گئے ہیں نقل کفر نباشت کیا بھائی وہ ختم نبوت کانفرنس کروا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہ ہنکا میں ڈھلا تے نہیں نہ ذرا کرنا وہ ختم نبوت کانفرنس کروا سکتا ہے وہ نعرہ لا سکتا ہے نہیں آستانہ عالیہ پیر بابو شریف تے آنے والے ہو ختم نبوت کانفرنس و ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے وہی کانفرنس کر سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو کہتا ہے اللہ کی قسم ساڈا آقا آمینہ دا لال بھی زندہ ہے آپ دی ختم نبوت بھی زندہ ہے ہون نعرہ لا حاجی ذرا ٹل لا کے دوبارہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پھر ذرا عرض کر رہا ہوں تاجدار ختم نبوت دیکھو نا تاجدار تاج والے ختم نبوت کے تاج والے اگر کہنا زندہ باد زندہ باد زندہ بھائی صاحب تاج بھی زندہ تاج والا بھی زندہ تو آپ دی ختم نبوت بھی زندہ کیا جیڑے لوگ ختم نبوت زندہ باد کہتے ہیں ختم نبوت والے کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں وہ ختم نبوت نعرہ لا سکتے ہیں جی بول ازرہ دھیان کریو اے کتاب دا نام ہے تقویت الایمان مع تذکیر الاخوان لکھن والا مولوی اسماعیل دیلوی انہوں دیوبندی بھی ڈاڈا ممدن تے وہاں بھی اتنا ٹائم نہیں کو ساری کتابیں کھول کے دسیا جا اس کتاب دا صفحہ نمبر 80 تا 81 ورکے دا سجا پاسا اے لکھ دا پیا بدبخت کہ یعنی پیغمبر نے فرمایا یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اس نے یہ جھوٹ بولا ہے میرے آقا نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 19 میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے نہیں فرمایا میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ پکا جہنمی ہے یا ٹائم قیامت تک مرزا جیلمی تو لے کے ٹائی والے ڈنگر ڈاکٹر تک غامدی تک تمام دیوبندیت کی ذریت کو وہابیت کی ذریت کو کھلا چیلنج ہے یا ٹائم قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کے یہ لفظ عربی میں کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اے حدیث شریف سیاستہ نہیں کس سے بھی حدیث کی کتاب چو اے جملے دکھا دے ایک ٹوکا بڑا بڑا نہیں ایک سے رکھا ایسے تو جنانا جنے درست بجائے بولو تھے صحیح طرح اس سے ٹوکے نال سار قلم خون معاف یہ اے میرے نبی دا فرمان نہیں انہا بدبختہ نے میرے آقا دی ذات الزام لگایا ہے پھر مننا پینا ہے
اے ختم نبوت دے غدار پہرے دار نہیں، ختم نبوت کا پہرے دار وہی غیرت مند باروی رضوی قادری ہے جو کہتا ہے لوگوں ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے آقا کی ختم نبوت بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سہواری جواب ہے حاجی صاحب، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد اور زندہ باد۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب غزوی اکثر فرماندے سن دو باری نعرہ لانا اپنی طاقت نہ، تیسری باری نعرہ لانا مالکانی طاقت نہ۔ تاجدار اہل سنت، تاجدار گھوڑا پیر سید میاں علی شاہ گیلانی چشتی سیالوی فرمائندے سن جڑا ختم نبوت دی گل کرے او دی کندھ تے حسنین دے نانے دا ہاتھ ہوندے کہ جے دی کندھ تے کریم آقا دا حاجی صاحب ہاتھ ہے او دی آواز فتح پور تک بھی نہ جائے نہیں۔ آج آستانہ علیہ پھر پارو شریف تو ختم نبوت سرکار دی عزت و عظمت تک پیغام توڑ قادیان تک جائے، امریکہ تک جائے، قادیانی نوازوں تک جائے کہ آج آستانہ علیہ پھر پارو شریف کی دھرتی کے بیٹھ کر 12ویں غیرت مند صحابہ دے نوکر اہل بیت دے نوکر حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے مولا حسن کے غلام، مولا حسین کے غلام آج 12ویں اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں پر عقیدہ ختم نبوت پر غداری برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اے نعرہ ہنجڑے نہیں لا سکتے، اے 12ویں لاندن 12ویں، اے نعرہ ہنجڑے کو لگتا ہی نہیں، یہ اللہ حضرت غلام ہی لائے گا۔ آج جڑا بدبخت گوانڈی تو اڈائی تو کروڑ دا میں کہتا کہتا تھا کون ہو اشفاقہ اے گولڈ شریف گیا ویخر شرم بھی نہیں ہے ساریاں گلنا ہیڈ لینڈ کو اس کے رہنے بیاں اے اتھے گیا تو بدے کی اندہ ہے ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی اگہ بھی سارے انجی بیٹھے سن، ہم بریلوی نہیں ہیں، فتوہ پیر بارود ہے نہیں، فتوہ خواجہ فقیر لکھا سلام ہائی صاحب بول پا کچھ نہیں ہوندہ نہیں تو اڈا ویڑ خاٹ ہوندہ مچھی تے کھوائی کوئی نہ بول تے چھوڑو ذرا۔ پھر توجہ فرماؤ حضرت امیر معاویہ نال پیار کرے گا تے سنی حنفی بریلوی کرے گا، ہنجڑا نہیں کرے گا۔ اے تے فرق ہے بریلوی تے ہنجڑے میں چھو جس آستانے تے تقریر ہو رہی ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں تن ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، سان بڑا فخر ہے ساڑھے قبلہ شیخ کامل پیر طریقت پیر بارو کریم فرمائندہ سن جیڑا کوئی مرید ہون واسطے آیا فرمائے سلسلہ نقشبندیہ میں تم بیعت کر رہے ہو تو عقیدہ امام محمد رضا والا رکھنا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اینجی نہیں تو رسول اللہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ہے جی اب کہتے گیا ویڈیو والا بہ گیا تھلے اٹھ جاتے کھڑا انہیں تھی آئے کرم آنے انہوں گھر وہاں کی چمیے چاٹی کرے ہاں سیٹ کیا ذرا رسالہ جی گولڈہ شریف دا مہانہ رسالہ چھپدہ دا نام ہے سوئے اجاد لاہورو چھپدہ کہ انہ دی معاملت نال چھپدہ یہ جی مارچ دا مہینہ سن 2006 دا سوئے حجاز مارچ 2006
6 ادھا صفحہ نمبر 22 ہولی ہولی بلائے ہولی ہولی 22 22 اے جناب محکمہ اوقاف جدو بڑھیا نا محکمہ اوقاف ہے غالباً 63 64 دی گل ہے اے سرکاری بندے اوقاف آلے جڑے مسیطہ دے درباراں تے قبضہ کر رہے آلے وڈے ڈھڈڑ اے گئے استانہ علیہ گولڈہ شریف انہاں کول کاغذ بھی ہون اے محکمے آلے کول تے اتھے جا کے آندن بھائی آپ بتائیں پیر سید غلام محی الدین گیلانی اے انہاں لقب بابو جی سرکار اے تاجدار آل سنت تاجدار گولڈہ پیر سید میر علی شاد صاحب دے لخت جگر ہے انہاں دے بیٹن پیر سید غلام محی الدین آل معروف بابو جی سرکار انہاں کول گئے بدسو بتواڈی صاحب مزار نال تواڈا کی تعلق ہے صاحب مزار تو مراد کون پیر سید میر علی شاہ ان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے انہاں کیا ساڑھے ابا جی ان ساڑھا علاقہ جڑا گولڈہ شریف ہے تو انہوں نے کہا جی یہ اوقاف کی طرف سے ہم آئے ہیں تو آپ لکھوائیں کہ آپ کا مسلک کون سا ہے انہوں نے کہا جیسی گولڈی یا چشتی یا انہوں نے کہا نہیں سرکاری کاغذہ میں دو نہ ہیں آل سنت بریلوی آل سنت دیوبندی آپ یہ لکھوائیں کہ آپ سنی بریلوی ہیں یا سنی دیوبندی ہیں اتھے نام گولڈہ شریف دے نہیں چلنا کاغذات آپ یہ بتائیں کہ آپ آل سنت بریلوی ہیں یا آپ آل سنت دیوبندی ہیں تو حضرت بابو چی رحمت اللہ علیہ نے میری طرف اشارہ کیا اے جی دی طرف اشارہ کیتا وہ دا ناسی مولوی فیض احمد فیض ایک خادم سی استانہ علیہ گولڈہ شریف تھا بابو جی نے میری طرف اشارہ کیا کہ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کو کچھ بولیں تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ لکھیں جی ہم گولڈوی ہیں آپ لکھیں ہم گولڈوی ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آل سنت میں صرف دو نام ہیں بریلوی اور دیوبندی آپ یہ بتائیں کہ آپ آل سنت بریلوی ہیں یا آل سنت دیوبندی ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں مولوی فیض احمد فیض کہندہ ہے میں نے کہا اور سرکاری جڑے بندے آئی سے اوقاف آڑے میں نے کہا ہم نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں بلکہ ہم گولڈوی ہیں اس پر حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے میری بات کاٹتے ہوئے فرمایا تو کیا ہم ہنجڑے ہیں زور لائیں آجی زور لائیں عشق محبت عشق محبت باروی صاحب تسی جواب دو نعرہ میں لینا عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زور لائیں ساری ذرا عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت فیض رضا جاری رہے گا فیضان قبلہ پیر سباق جاری رہے گا فیضان پیر بارو قریب جاری رہے گا فیضان قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد حوالہ غلط ہوئے جنا پوریاں دے اڑیاں دا تے جنیاں دے عرص وچ آیا بول تے صحیح تو تیرا دل کمن لگ پیا تاری ہے سارا دل لے کے آیا اتنے بڑے جگڑے کرنا پہندے نے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے ادب کے سینے میں غار ہے کسے چاہتا جو ہی کا وار ہے یہ وار تو حضرت بابو جی کون پیر سید غلام محی الدین گیلانی یہ کون ہے یہ تاجدار گولڈہ پیر سید میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے لخت جگر ہیں آپ نے فرمایا مولوی نہ دیوبندی نہ بریلوی تو پھر ایسا ہنجڑیا جس استانے تے تو گل کر رہے ہیں کم از کم وہ دے یا کر لے جس استانے دے نا تے تکر جنہیں عرص منا رہے ہو وہ نا دا پتر بھی آدھا ہے اوہ مولوی فیض تیری مت ماری گئی
نہ بریلوی نہ دیوبندی، تو پھر ہم ہنجڑی ہیں۔ اگلا جملہ سنیو، کہتا پھر آپ نے خود قبلہ بابو جی سرکار نے پھر خود اوقاف والوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ تم لکھو ہم بریلوی ہیں۔ ہولی ہور ہولی ہور ہولی ہون تک کرمانے لنگر بھی کھائے اللہ تھمت مدینے لے جائے۔ بابو جی سرکار خود متوجہ ہوئے اوقاف والوں کی طرف، فرمایا لکھو ہم بریلوی ہیں۔ پیر میر علی شاہ دا پتر آکھے ہم بریلوی ہیں، ایک لونڈا آکھے ہم بولو تو صحیح جنہوں بولے میرے خواجہ پیر بارو کریم علیہ الرحمہ فرمائے کہ میرے مریدوں تو میرے بیٹے ہو تو سب مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت بریلوی تھی نشر و اشاعت کرنی ہے تو کیا اگر آج کوئی اس استانے سے وابستہ مرید آ کر یہ کہے کہ ہم جناب اپنے پیر کے مسلک کی تبلیغ کریں گے، بریلوی لفظ ہم نہ بولیں گے، نہ ہم بریلوی ہیں، کیا آپ اسے اچھا جانیں گے؟ کہیں گے چل مولوی غدارہ اسام بریلوی گل بریلوی کی دکھائے گی، کم از کم اپنے بریلوی حیا کر لو۔ جس ہستی کے قدموں میں کھڑے ہو کر تم یہ کہہ رہے ہو ہم بریلوی نہیں ہیں، ان کا بیٹا ان کا لخت جگر کہہ رہا ہے جو بریلوی نہیں وہ ہنجڑا ہے۔ میں کہنے لگا ہوں پیر سید غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار کے فتوے کے مطابق جیڑا اپنے آپنو بریلوی نہیں کہندا او ہنجڑا ہم ہیں باروی، ہم ہیں رسوی، ہم ہیں بریلوی۔ ہنجڑل کے پتا صحابہ تا مکان کیے ہنجڑا کے جانے، اہل بیت تا مکان کیے ہنجڑا کے جانے، حضرت امیر معاویہ پاک دا مکان کیے ہنجڑا کے جانے، ختم نبوتی عمیت کیے عقیدہ ختم نبوت و شان صحابہ و عظمت اہل بیت کی عزت و ناموس کی اہمیت سمجھنے کے لیے اس دور میں امام محمد رضا کا غلام ہونا ضروری ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، زور لائیو ذرا زور لائیو۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ جنہ گلن دا جواب دینے، جنہ گلن دا دفاع کرنا ہے او دا ہی نے پیڑ پہندی ہی نہیں۔ ہر بندے نے اپنی جناب توب دا رخ بریلوی طرف کی تو ہے۔ خدا دی قسم پیر سید جماعت علی شاہ بڑھ گئے، ایک کہہ گئے کہ بلہ قاری صاحب قاری محمد رمضان باروی صاحب کہہ گئے کہ اگر برے صغیر میں امام محمد رضا جیسی شخصیت نہ ہوتی تو ہمیں عشق رسول کا کون بتاتا۔ باطل فرقوں کا رد جس نے کیا عشق مصطفیٰ، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، جس ہستی نے حضور کے غلاموں کے سینوں میں روشن کی ہے اس ہستی کا نام امام محمد رضا ہے۔ اے تو بھائی اپنے انہاں دی جتیاں انہاں دے سیر اے ہنجڑن میں تے نہ دے ہنجڑا ہنجڑا خود بابو جی فرمایا جڑا بریلوی نہیں وہ کون ہے؟ بہت باری پھر بولو او کہنے والا بھی ہنجڑا ساڑھے نہیں ساڑھی گال نہیں
بابو جی سرکار دے فتوی دی روشنی کہنے والا بھی ہنجڑا اگے جڑے سننے والے ہولی 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 بلائے ہولی کہ ٹکر نہ مانگا ہو جائے وہ بھی ہنجڑے جڑے بلان والے وہ بھی اوئے آ شیشے جو اپنی بوتھی دیکھی اپنی بوتھی اپنا منہ دیکھ آنی جنے آنی مرد آنی مجاہد آنی صحابہ دے نوکر اینی اہل بیت دے نوکر جو کہہ رہے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں حسن حسین ہمارے ہیں ادھر زور لا کے بولنے حسن حسین ہن دیکھو ذرا اے جڑا ٹائی والا ڈنگر ڈاکٹر ہے ٹائی والا انگریزی کپڑے والا اے دا پتہ عقیدہ کیا ہے اے عقیدہ یا معاذ اللہ امام حسین شہید نہیں ہے اور یزید امیر المومنین اور یزید جنتی ہے معاذ اللہ یزید کے مقابلے میں آنے والا حسین باغی ہے تھن بکدے نا باغی دے ٹکانہ کی ہے میں وہ لفظ اگلا نہیں بول دا دسو اے جدو کراچی میں آیا اے ڈنگر ڈاکٹر وہابیاں بھی دا متھا چومیاں دیوبندیاں بھی دی دعوت کی تھی شیعہ بھی انہوں اپنے گھر بلا کے عشائیہ دیتا رات اللہ کھانا دیتا اوے مان کرو اب بارویوں اوے اپنے استانے تے مان کرو اوے غیرت دیگا پھکیاں ہر جا تو نہیں جلب دیاں مان کرو مر مٹ جاو استانے نار آستان آلیا پیر سراغ شریف آستان آلیا پیر مارو شریف آستان آلیا پیر مارو شریف علماء اہل سنت پھر ذرا توجہ فرماؤ ہون لنگرہ رہے انہیں تقریرہ شروع کریں جدو پنڈال بھریا گیا تھوڑی تمہید بنا لئیے تاجدار ختم نبوت ہون دیکھو ذرا جی اے جڑا بندہ جی دا نا پہ لڑنا شتانے دا ٹائی والا ڈنگر ڈاکٹر نا دا تو انہوں بدائیے اے پاکستان آیا دیوبندیاں بھی انہوں جفیاں پائیاں وہابیاں بھی پائیاں شیعہ بھی شہنشاہ نقوی جواد نقوی اے شیعہ دے لیڈر ان کراچی والے انہاں بھی اے دے کول بیٹھ کے کھانا کھوایا عشائیہ دیتا انشاءاللہ کھانا ہے جی مولانا ہون ذرا دھیان کرے ہو او دا عقیدہ کیے او دا عقیدہ کہ یزید امیر المومنین ہے اور معاذ اللہ حسین باغی ہے اور حسین کو شہید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ثانی کربلا کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اے او دا کلپ موجود ہے او دی تقریر نٹ دوتے موجود ہے آپ دے کول بھی شاید ہو سی چلائیے تو وقت وابا لگنے اے ہے یہ دے کلپ ہے یہ دے چلا ذرا If you want to understand any religion, سنیو ذرا don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. Look, if you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the war of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinions. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad. تاجدار ختم نبوت اگلے نعرے دا جواب اترا باری ہے حسینیت اینج نہیں نا گل بڑھنی حسینیت زندہ باد اللہ کے زندہ باد اور سن لے یہ دی کہ بکواس ایک کہہ رہا ڈنگر ڈاکٹر ٹائی آڑا کہ معاذ اللہ حسین باغی ہے اور کربلا کا جو سانے اس کے سلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یزید اکبر تھا یزید جنتی ہے اب دیوبندی کی اسی جھولی میں بیٹھا ہے وہاں بھی بیٹھا ہے شیعہ بتا اور مر جا اور شیعہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں محب اہل بیت ہوں وہ بھی اس کو کھانا کھلا رہا ہے جو یزید کو امیر المومنین میں کیسے مان جاؤں کماں گا شیعہ بھی صحابہ دا دشمن
دیوبندی دشمن، وہابی دشمن ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت کا پہریدار ہے. تو یہ غیرت مند بارہوی ہے، بریلوی ہے جو کہہ رہا ہے حسین تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیرے نام سے اسلام اچھا لگتا ہے، تیری محبت میں لوگ مجھے دشت گرد کہیں، اے حسین ابن علی تیری عزت کے دفاع میں یہ الزام اچھا لگتا ہے. اور میرا قائد بابا رضوی یادہ سی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس ہے جیڑا حسین دے دشمن دا متھا چومے، مولا حسین دے دشمن نو کھانا کھلائے، مولا حسین دے دشمن یارانہ لگائے، اپنی محبتاں مضبوط کرے، کیا وہ صدیقی ہو سکتا ہے؟ بولیے فاروقی ہو سکتا ہے؟ عثمانی ہو سکتا ہے؟ حیدری ہو سکتا ہے؟ حسنی ہو سکتا ہے؟ حسینی وہ اشفاقیہ جتے بولنا سی وہ تے تو بولے یا نہیں. بریلوی آئی ٹنا ٹن سنی، ٹنا ٹن بریلوی، ٹنا ٹن رضوی، ٹنا ٹن بارہوی جو کہہ رہا ہے اللہ رسول کے فضل و کرم سے خارجیت کو بھی، رافضیت کو بھی، یزیدیت کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر صدقہ پیر بارو کا روندے گے، بتائیں گے صحابہ کی عزت کا پہرے دار بھی سنی ہے، اہل بیت کی عزت کا پہرے دار بھی سنی ہے. حسینیت حسینیت تارک مسعود علیہ السلام، تارک مسعود تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. کیا اس کے بعد اب کہہ سکتا ہے میں محب اہل بیت ہوں؟ نہیں. بولیے یار بولیے. میں فرقہ بریت پر لعنت بھیجتا ہوں. نہ کبھی میں نے فرقہ بریت کی بات کی ہے، نہ کبھی سنی ہے. ہم سنی ہیں، ہم بارہوی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم برے. ہائے ہائے بولو تو صحیح سنا یارا، بولو تو صحیح. ہاں اگر مولا حسین کی عزت پر پہرا دینا بارہوی صاحب یہ جرم ہے، یہ کرتا رہوں گا، ہر شہر میں کروں گا، تختہ دار میں بھی کہوں گا ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حسن حسین ہمارے ہیں. بولے حسنی ہے، حسینی ہے، حد دو میں چاہیں ایک مولا حسن دے ناتے، ایک مولا حسین دے ناتے ہم حسنی ہیں، حسینی ہیں. حسن حسین اے جملہ بولنا ہے، اوے ہمارے ہیں. او بھائی رومال لے لے بول، اوے ہمارے ہیں، اوے ہمارے ہیں. ہم حسنی ہیں، حسینی ہیں. حسن حسین ہمارے ہیں. تھوڑا ان کلیجے دا خون لگے اور انہاں پتر دے چھڑے اتاری اسی انہوں دے ناتے ہاتھ نہیں چاہ سکتے. ہمیں فخر ہے اللہ کے فضل سے صدقہ اپنے مشایخ کا، نہ ہمارے عقیدے میں یزیدیت کی وہ ہے، نہ خارجیت کی ہے، نہ رافضیت کی ہے. ٹھکا ٹھک ٹنا ٹن صحابہ دے نوکراں، اہل بیت دے نوکراں تے گج بچ کے اعلان کر رہے ہیں اصحاب محمد کے ہم جانے والے ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں. حسن حسین ہائے ہائے جیسا لی آواز آئے، حسن حسین ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں. ہم اپنے زندگی کے آخری سانسوں تک یزیدیت، یزید کے وکیلوں کو، چاہے وہ مرزا جیلمی ہے، ڈنگر ڈاکٹر ہے، غامدی ہے، اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر بتائیں گے یزید
یزید آج بھی مردہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہے ذرا توجہ فرما، ہے ذرا توجہ فرما۔ شیعہ آج کے بعد آپ کو یہ کہے میں محب اہل بیت ہوں، انہوں نے کہا چالا چولا نہ مار، تو پکا یزیدی ہے۔ جو یزید کو امیر المومنین مان رہا ہے تو اس کو اپنے گھر میں لے کے گیا، کھانا کھلایا، پھر کہتے ہیں ہم حسین نہیں ہیں، یہ حسین نہیں ہے۔ طارق مسعود اللہ چلائی گلے بذرا سونے ہوں در اگے میں پیرہ کو اجازت لے کے ہیں تھوڑی بھی تو پتہ لگے نا سی پاگل تنہ ہو نا، ساڑھا دماغ تو نہیں لیا۔ چلائیو جی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، سونے ہوں ذرا بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں تاجدار ختم نبوت، یہ آجے دی خبیث دی باک باک سن دے بنا باک واقع، اس کا نام طارق مسعود ہے، یہ دیوبند مسلک کا کراچی کا رہنے والا ہے، کراچی دے نہیں ہوتا، کراچی دے رہنے والا ہے۔ اب بھلے کی کہہ رہے سی دیوبندی یہ اجی چندے ہی دینے ہیں نا، قبلہ پیر صاحب بچے ہی پڑھانے ہیں نا، ادھر بھی قرآن پڑھاتے ہیں ادھر بھی پڑھا، ساڑھے سر جڑا تو احسان کرنا ہے، حافظ قرآن بڑھ کے آ بھی سی، تو مر وینا تو مرنا میں بھی ہے، اور نہ خبردار میرے ابے دی نماز جنازے بچے کوئی دعا نہ منگے تنہ کوئی کل شلتے آئے، اس کو اوترا ٹوٹ جاتے چنگے یا اوترا۔ یہ دیوبندی مدرسے میں پڑھا ہوا، یہ ہے سنی بریلوی مدرسے کا طالب علم، وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ جو قرآن ہے نا قرآن، اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں، قرآن میں معاذ اللہ گرامر کی غلطیاں ہیں، ہمارے پیغمبر نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا، ان سے بھی ایسی غلطی ہوئی، اور جیسے غلط لکھوا دیا ایسے قرآن معاذ اللہ غلط لکھا، کہندہ قرآن میں بھی غلطیاں ہیں۔ یہ دیوبندی کہہ رہا پڑھاؤ دیو دے چندے چندے مسجد ہی بان رہی ہے، انہاں لوکاں دیاں بڑے ہی مسجد درار بنائی سی، تو رب نے فرمایا سی لا تقم فیہ ابدا، سونیا انہاں دی مسیتی نہیں جانا۔ ہون دسو ماشاءاللہ پیر بارو کریم دے استانہ پاک دے آئے ہو، انشاءاللہ تو لنگر ہوں جی بھول بینا ہے، غیرت لنگر جڑا ملتا ہے نا ایتھو ہی ملتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں معاذ اللہ گرامر کی غلطی، دیکھو ماشاءاللہ قاری القرآن حافظ قاری محمد رمضان صاحب باروی اور حافظ بیٹھن، توجہ ہے جی ذرا، ذالک الکتاب ہو، ذالک القرآن اللہ نے نہیں فرمایا، کتاب فرمایا، کتاب فرمایا، اس کتاب میں یا اس کتاب میں کوئی لا ریب قرآن نہیں فرما، قرآن کا معنی پڑھنا ہوتا ہے جمع کر، بول لو دس ادھر یارا، کتاب کتابت سے ہے، اللہ جانتا تھا کہ بدبخت ایسے آئیں گے جو قرآن کی کتابت پر اعتراضات کریں گے، تو رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ شان والی کتاب ہے جس کی کتابت میں کوئی ریب، بولنے تو ہے نا آخری جملہ، کوئی ریب نہیں ہے۔ ملا کی گرامر غلط ہو سکتی ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں، نہ نازل کرنے والا، نہ جبریل لے آنے والا، نہ کتاب جس حبیب پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ بھی گرامر
نہیں سن آستانہ عالیہ پھر بازو شریف پر آنے والوں سالانہ عرس پاک کی تقریب میں آنے والوں یہ قادری بارہویں بریلوی کہہ رہے ہیں لوگوں قرآن وچ ریب کوئی نہیں نہ پڑھنا نہ سکھنا آوے دیوان حسان صفحہ 114 حدیث تقریری خلقتا مبرم من کل عیب حد ہونوں سے نہیں کہنا ہے قرآن میں ریب نہیں ہے اور زید قرآن میں عیب نہیں ہے ہم وہ قرآن سچی کتاب لا ریب بھی ہے بے مثل بھی ہے بے مثال بھی ہے کل انج تمات الانس والجن علی ایاتو بے مثل هذا القرآن فاتو بسورت من مثلہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اور مکہ دیا بدماشو تے کافرو تے انہاں دی روحانی ضروریت تیرے لالا قرآن دی مثال نہ تسی صورت بنا سکتے ہو نہ کوئی آیت آ سکتی ہے حضرات عقیدہ یہ مننا پہ گا قرآن لا رہے بے آمینہ دا لال بے آئے بے قرآن بھی یہ مثال ہے آمینہ دا لال بھی یہ مثال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ عظمت قرآن اور ایسے بولنے عظمت قرآن ایسے زندہ بات لگا مصطفیٰ عظمت قرآن ہم حرمت قرآن کے بولنے پاس با ہیں پاس با ہم حرمت قرآن کے پاس باہ ہے ہم حرمت قرآن کے کیا یہ لوگ دیکھو نا جس کی تربیت پیر سواغ نے کی تو سننے ان کی تعریفیں رضوی صاحب کی زبان سے اللہ نے ہر کمال سے نوازا ہر کمال جنہوں دی تربیت خواجہ فقیر محمد نے فرمائی اب میں کہوں کہ جناب صاحب زیادہ صاحب نہ لکھنا جانتے ہیں نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے تو سانا چھاڑا بے وقوفہ خواجہ پیر محمد حسن دا بدا ہوئے تا خواجہ فقیر محمد دا بیٹا ہوئے تا پیر بابو دا پوت ہے میرے والوے کو میں تواڑے والوے کو جس کی تربیت خواجہ 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 فقیر محمد نے فرمائی ہو اگر کوئی کہہ کہ ان کا بیٹا بڑا ہو چھوٹا نہ ان کو پڑھنا آتا ہے آپ تسلیم کریں گے نہیں آپ کا ایک جواب ہوگا جن کا باپ ایڈا کامل جن کا دادا ایڈا کامل بیٹے کیسے ایسے ہو سکتے ہیں ارے جس کی تربیت تاجدار گولہ پیر مہری علی کرے جس کی تربیت خواجہ قمر الدین سیالوی کرے جس کی تربیت پیر سیواق کرے جس کی تربیت امام محمد رضا کرے جس کو قرآن پڑھائے سکھائے خادم حسین رضوی جس کو قبلہ امیر المجاہدین نے قرآن سکھایا بھی ہو پڑھایا بھی ہو تو کوئی کہہ دیجئے جو بابا جی کے پاس پڑھا ہے اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے میں تو نہیں مندہ بابا جی کو 12ویں